یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور میرا اندیشہ ہے، خوف یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعے پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھتے ہیں، ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک سوال ہے پورے ہندوستان میں، جو ہماری جتنی بھی اتھارٹیز ہے اور جو یہ بی جے پی کی یہ جو رجیم ہے، جن کے اثر میں یہ ساری ریاستیں ہیں جہاں پہ اس طرح کے واقعے زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں۔ ایک طرف سے وہ 370 کے ہٹانے کے بعد جو ایک جھوٹ کا بہانہ بنایا گیا کہ کشمیر انٹیگریٹڈ نہیں تھا ملک کے ساتھ، جو کہ ایک حقیقت نہیں تھی، اور بی جے پی نے کہا کہ ہم کشمیر کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انٹیگریٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ زمین کے ایک ٹکڑے کے بارے میں بات کرو، اس کی انٹیگریشن کے بارے میں بات کرو، اور اس زمین پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن کی نظر سے دیکھیں، اور ان سٹیزنز کی نظر سے دیکھیں جن کو آپ ٹالریٹ نہیں کر سکتے، نہ کشمیر میں نہ کشمیر سے باہر۔ تو یہ پورے آئیڈیا آف انٹیگریشن کو بھی جو ہے وہ ڈیفیٹ کرتا ہے، اس کے برعکس ہے۔ اور میں پھر سے وہی بات دہراؤں گا، میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی ہے اور آپ کے ذریعے بھی یہی بات کہوں گا کہ اس ملک میں سبھی مذاہب سے وابستہ لوگوں کو ایکول سٹیزنشپ، فریڈم آف مومنٹ، فریڈم آف ارننگ، فریڈم آف لیونگ، ڈگنیٹی کا وعدہ دیا گیا تھا۔ تو ان دو سوالوں کا مجھے جواب دے، کیا یہ انٹیگریشن ہے جس میں آپ لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے، انٹالرنٹ ہو کے ان کی مار پٹائی کرے اور کشمیر کی زمین پہ آپ کی نظر ہو؟ دوسرا، کیا یہ ملک اپنے ویلیوز سے اب دور ہٹ چکا ہے، جہاں پہ ڈگنیٹی ہے، ایکویلٹی آف اپرچونٹی ہے، فریڈم آف مومنٹ ہے، اور جہاں پہ ہر شہری کو تحفظ کا احساس ہونا چاہیے، رائٹس کا احساس ہونا چاہیے، رائٹس ملنے چاہیے، پروٹیکشن ملنے چاہیے؟ ہمارا اس رجیم کا لینا دینا یا اس کی نظر کشمیر کی زمین پہ ہے۔ کشمیر کے لوگوں کو یا تو یہ ان کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو جیلوں میں بند رکھنا چاہتے ہیں، یو اے پی اے میں، پی ایس اے میں بند رکھنا چاہتے ہیں، انکاؤنٹرز میں مارنا چاہتے ہیں، جہاں پہ بھی موقع ملے۔ کل آپ نے دیکھا نابالغ بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، راڈ سے اس کی پٹائی کی گئی۔ تو اس حقیقت کو یہ قبول کرے کہ بی جے پی کا کشمیر کے ٹورڈز یا کشمیر کے تئیں ایک کلونیل پروجیکٹ ہے، جہاں پہ ان کی نظر اسی طرح سے اس زمین پہ ہے جس طرح سے زائنسٹ کی فلسطین کی زمین پہ تھی، اور فلسطین کے زمین پہ رہنے والے شہریوں کو یا تو ان کی پٹائی کی گئی، یا ان کا قتل کیا گیا، یا ان کو کیسز میں بند کیا گیا، یا ان کو جیلوں میں بند رکھا گیا، یا اپنی زمین سے بے دخل کیا گیا۔ تو یہ جو ان کا پروجیکٹ ہے، اسی حقیقت کو یہ قبول کرے، پھر دیکھتے ہیں کہ کشمیری اس کا ریئیکشن کیسے دیتا ہے۔ آئین نے ہمیں ریئیکشن کا بھی حق دیا ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے۔ اگر آئین، اگر انسٹیٹیوشنز، اگر پولیس، اگر کورٹس، اگر ایڈمنسٹریشن فیل ہو جاتی ہے شہریوں کو تحفظ دینے سے، پھر جو لاچار شہری ہے ان کے پاس ایک نیچرل لا آف ڈیفنس ہے اپنی ڈگنیٹی کے لیے، وہ ایک نیچرل رائٹ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلز، ٹو ڈیفینڈ دیم سیلز۔ تو آپ اس حقیقت کو قبول کیجئے کہ آپ اسی طریقے سے اس کشمیر کو دیکھتے ہیں، کلونیل پروجیکٹ کے طریقے سے دیکھتے ہیں، یا زائنسٹ رجیم کے طرز پہ دیکھتے ہیں جس طرح سے انہوں نے فلسطین کو دیکھا۔ تو کشمیر کے لوگ پھر ریئیکشن جو ہے اپنی پروٹیکشن کے حوالے سے اس کے بارے میں سوچیں گے، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حد میں، اور ہیومن رائٹس کے حدود میں۔ تو اس طرح سے نارملائز کرنا مجھے نہیں لگتا اس ملک کے لیے صحیح ہے۔ یا اخلاق کی لنچنگ سے لے کے راجستھان میں جو ٹرین میں کلنگ ہوئی، جو ریلوے پولیس آفیسر نے کلنگ کی چلتی ٹرین میں، وہ مذہب پوچھ کے ہی کی گئی نا۔ جو لنچنگس یہاں پہ ہوتی ہے وہ مذہب اور نام پوچھ کے ہی کی جاتی ہے، مسلمان کا مذہب، ان کا نام پوچھ کے ہی کی جاتی ہے۔ اور کل کا جو واقعہ ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا اتراکھنڈ میں، کل اس کی پہچان پوچھی گئی، اس کا مذہب پوچھا گیا، اس کی ریزیڈنس پوچھی گئی، اور جب یہ پتہ چلا کہ یہ کشمیری ہے اور مسلمان ہے تو اس پہ وہ حملہ کیا گیا۔ یہ جو پہلگام میں ہوا اس کے خلاف کشمیری بھی اٹھے، کشمیری مسلمان بھی اٹھے، اور وہ ہم سب جانتے ہیں، گورنمنٹ نے خود وہ رپورٹ دی کہ اس میں باہری طاقتیں جو ہے وہ شامل تھی جن نے وہ کیا، کشمیریوں نے وہ نہیں کیا، کشمیریوں نے مذہب کے نام پہ وہ جرم نہیں کیا۔ مگر اخلاق سے لے کے راجستھان کی ٹرین میں یا دوسری لنچنگز،
اور ان لنچنگ سے لے کے کل اتراکھنڈ میں جو واقعہ ہوا کشمیری بچے کی جو پٹائی ہوئی، یہ اس ملک کے باشندوں نے کی نا، یہ کسی باہری طاقت نے نہیں کی. یہ مذہب پوچھ کے جو دہشت گردی کی گئی یہ اس ملک کے باشندوں نے کی، اور اس کی پناہ کسی باہر کی طاقت نے نہیں دی، اس کی پشپناہی کسی باہر کی حکومت نے نہیں کی. اس کی پشپناہی جو ہے ہماری اپنی حکومت کر رہی ہے بدقسمتی سے، چاہے وہ اتراکھنڈ کی اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا بی جے پی کی سینٹرل گورنمنٹ ہو. تو ہمیں یہ خود دیکھنا چاہیے جب کرائم یا دہشت گردی کا واقعہ پہلگام میں ہوتا ہے، اس میں کشمیری اس میں آپ کشمیریوں کو ملوث نہیں پائیں گے، بلکہ کشمیری اس دہشت گردی کے خلاف اٹھے اور 30 سالوں سے اس کے خلاف لڑا ہے، خون بھی دیا ہے. مگر باقی ریاستوں میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی ہماری اپنی حکومت یا تو کمپلیسنٹ ہے یا کسی حد تک ملوث ہے. یہاں کی ایجنسیز اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اس پہ تماشا دیکھتی ہے، اور ہمارے اپنے لوگ مذہب کے نام پہ دوسرے مذہب سے وابستہ ہے مسلمانوں کا جو ہے قتل عام کرتے ہیں. تو اس ملک کا تانا بانا ہی بکھر چکا ہے. ہم نے 1947 میں پوری دنیا کو بتایا تھا اور کشمیر کو بھی بتایا تھا کہ یہ برعکس ہوگا دوسرے ملک سے، یہ بہت خوبصورت ملک ہوگا جو حقوق پہ چلے گا، جو آئین کی بالادستی سے چلے گا، جو رول آف لا سے چلے گا. آج 75 سال کے گزرنے کے بعد آج ہمیں اس بات کا احساس کرایا جاتا ہے کہ یہ ملک رول آف لا سے نہیں چلے گا، یہ ایک مذہب کے فرنچ ایلیمنٹ کی خواہش سے چلے گا اور زور زبردستی سے چلے گا، جہاں پہ دوسرے مذہب سے وابستہ لوگوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، برداشت نہیں کیا جائے گا، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جائے گا.